بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں پانچویں حکم کے بارے میں بات ہو رہی تھی، سورۃ النور کے چوتھے رکوع میں جو شامل کیا گیا کہ جس میں نکاح کو عام کرنے کی تلقین کی گئی اور باقاعدہ حکماً وہاں پہ حکم جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ جتنے بھی معاشرے کے اندر بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو، اور غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی والصالحین، جو لوگ صلاحیت رکھتے ہوں معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو ان کے نکاح کر دو۔ پھر وہاں پہ ایک چیز بیان کی گئی جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ یہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، کسی وجہ سے ان کے مالی جو حالات ہیں وہ اتنے مضبوط نہ ہوں، تو اللہ کے بھروسے وہ ازدواجی زندگی شروع کریں، اللہ رب العزت ان کو غنی کر دے گا، اس بات کی گارنٹی دی گئی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور بڑی وسعتوں والا ہے۔ اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں، کہ اس میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں مل گئی، یا اب یہ دلیل یا گارنٹی نہیں مل گئی کہ جو بھی نکاح کرے گا وہ مالا مال ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ صرف جو یہاں پہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت وہ یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری جو اسباب ہیں ان پہ نہیں ہونا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، بھروسہ اللہ رب العزت پہ۔ اور پھر زیادہ حسابی کتابی بھی نہ بنو کہ حساب کتاب کرتے رہو اور حساب کتاب پر نظر ہو۔ دیکھیں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی اگر نظر اسباب پہ ہوتی تو کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو جانے نہ دیتی کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نظر رکھی، اعتماد کیا تو اللہ رب العزت نے کیا۔ تو یہی ایک چیز ہے کہ اللہ کے بھروسے تم جو ہے وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے، عفت و پاک دامنی کے لیے نکاح کرو اور اپنے بچوں کا نکاح کر دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات ہی، شادی ہی بندے کے حالات کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان پہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ سنجیدہ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سیریس بھی ہو جاتا ہے۔ جب غیر شادی شدہ تو پھر اس انداز سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی ساتھ میں ہاتھ بٹھانے لگ جاتی ہے، ایک اور دو 11 ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ بیوی کے بھی کچھ مشورے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بھی سمجھاتی ہے۔ تو بہرحال اور بھی کئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں تو جن کی وجہ سے اللہ رب العزت حالات کو بدل دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسباب پہ نظر رکھنا یہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت پہ اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ بلکہ بعض ماہرین نفسیات کہتے ہیں اور سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مرد جو ہے وہ یہ لڑکا بغیر نکاح کے ہوتا ہے تو وہ ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے ہوتا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی کوئی اس اعتبار سے کہ وہی اس کی کوئی مطلب کوئی خاندانی ازدواجی حیثیت تو کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک لڑکی ہے تو اگر وہ بغیر نکاح کے ہے تو وہ بھی ایک اس بیل کی مانند ہے جس کے پاس سہارا کوئی نہیں ہے، یہ مستقل سہارا نہیں۔ لیکن جیسے ہی دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور دونوں پھر محنت کرتے ہیں، معاشرتی اعتبار سے اپنا ایک مقام معاشرے کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح جب وہ چلتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ معاملہ بہت آگے نکلتا ہے، اللہ رب العزت بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو یہ نکاح کے اندر اس اعتبار سے بڑی برکت۔ اگلی بات جو سمجھائی گئی وہ یہ ہے آیت نمبر 33 میں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، لیکن ایسے لڑکے یا لڑکی، ایسے مرد اور عورتیں کہ جن کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے،
یعنی کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ مہر ادا کر سکیں، یا یہ ہے کہ نان و نفقہ اٹھا سکیں، کوئی بھی ذریعہ معاش ان کے پاس نہیں ہے، یا سر چھپانے کے لیے کسی قسم کا وہ چھت بھی ان کے پاس جو ہے وہ اس کا بندوبست نہیں ہے، یا یہ ہے کہ کچھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہر گھر کی ایک پرسنل سچویشن ہوتی ہے، ٹوٹلی جو ہے وہ ہر گھر کے اوپر ایک ہی طرح کا قانون آپ لاگو نہیں کر سکتے، کچھ پرسنل سچویشنز بھی ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں جوان ہیں تو پہلے ان کو رخصت کیا جائے، تو بعد میں جو ہے وہ پھر اب ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوڑ کا رشتہ بھی نہیں ملتا، اس کی وجہ سے کئی سال گزر جاتے ہیں، اور کچھ ہم نے بھی اپنی طرف سے کچھ ایسے ہی جو ہے وہ اصول بنا لی ہیں کہ وہ چاہے وہ شاید نہ بھی ملے، تو کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نکاح میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، سم ٹائم تو نکاح کی عمر ہو چکی ہے اور 5 سال تک نکاح نہیں ہو رہا، یا تو ان حالات میں ایک جوان کے لیے کیا نصیحت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، عفت اور پاک دامنی رکھیں وہ لوگ لا یجدون نکاحا کہ جن کے پاس نکاح کی استطاعت نہیں ہے، عفت اور پاک دامنی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی خواہشات پہ قابو رکھیں، یعنی یہ نہیں کہ اب نکاح نہیں ہو رہا، نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دلیل مل گئی، جواز مل گیا دائیں بائیں منہ مارنے کی اور گناہ کرنے کی، ان کو ایک دلیل مل گئی، ایسا نہیں ہے، اب کہا گیا کہ اگر نکاح کرنے کی ابھی وہ استطاعت نہیں ہے، حالات جو ہے مناسب نہیں ہے، اور بھی کوئی ایسے کرائسس ہیں ان کی وجہ سے تاخیر ہے، تو پھر ایسا کرو کہ عفت اور پاک دامنی اختیار کرو اور اپنی خواہشات پہ قابو رکھو، جیسے نبی کریم وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، مالی اعتبار سے حالات سازگار ہیں اور جوڑ کا رشتہ مل گیا ہے، تو یہ ہے کہ فلیتزوج، فوراً جو ہے نکاح کرے، کیوں؟ فإنہ احسن للفرج واغض للبصر، کیونکہ نکاح جو ہے انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی نگاہ کو جھکاتا ہے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور میں فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو شخص، جو لڑکا یا عورت یا مرد نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، فعلیہ بالصوم، ان کو چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ جو ہے انسان کو صبر سکھاتا ہے، روزہ جو ہے انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا درس دیتا ہے، اس کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، ایک مشق ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک اگر حلال سے روکا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ حرام سے رکنے کی قابلیت بھی اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہ جو اس کے پاس ابھی حالات مناسب نہیں ہیں اور فتنوں میں دن بدن جو ہے وہ دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے اور گناہ پہ گناہ جو ہے اسے ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو یہ کہا فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھے، اور کثرت سے روزے رکھنے کے مراد یہ ہے کہ جیسے سوار و جمعرات کا روزہ ہے، ایام بیس کا روزہ ہے، اسی طرح اگر صوم داؤدی رکھ لیتا ہے تو یہ اور ہی بہت زیادہ تقوی کی بات ہے، صوم داؤدی ہے کہ ایک دن روزہ چھوڑا جائے اور دوسرے دن روزہ رکھا جائے، اس اعتبار سے یعنی مہینے میں 15 روزے بنتے ہیں، 15 چھوڑنے اور 15 رکھنے، تو یہ اگر یہ رکھا جائے تو یہ تو بہت زیادہ تقوی والی بات ہے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے صبر آئے گا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سوال بعد میں کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول سکھائے ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ جو عفت، جو جن کے پاس نکاح کی ابھی استطاعت نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ ابھی عفت اور پاک دامنی رکھیں، اپنی جو ہے وہ عزت کی حفاظت کریں، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی یہاں تک کہ ان کے حالات سازگار ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کے جو ہے وہ مالی حالات جو ہیں وہ مناسب ہو جائیں، تب تک جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کر کے رہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے نا، تو ایسے نوجوان کے لیے، جب ظاہر ہے کہ کچھ ہماری جو آڈیو ہیں وہ بعض نوجوانوں تک بھی پہنچتی ہے تو ان کے لیے بھی نصیحت ہو جائے گی، یہاں تو ماشاء اللہ بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے مختصر سا پیغام، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان حالات میں کس انداز سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے گناہوں سے اور فتنوں سے، اس کے کچھ اصول ہیں جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں۔ نمبر ایک اصول یہ ہے کہ وضو کا اہتمام، جتنا انسان باوضو رہے گا اتنا شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی جو ہے وہ فتنوں سے بچا رہے گا، جتنا انسان باوضو رہے گا، گھر سے باہر نکلا ہے وضو کر کے نکلے، ثواب کا ثواب، اور یہ ہے کہ انسان کی عزت کی حفاظت بھی ہے، اور پھر جو ہے وہ
چاہے انسان کھانا کھانے لگا ہے، چاہے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ سونے لگا ہے، ہر معاملے میں بے وضو ہے فوراً پہلے وضو کرے اور پھر آگے چلے، وضو کا اہتمام۔ دوسری بات نوٹ کیجئے گا، نظروں کی حفاظت، انسان جو ہے وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، کیونکہ نظر ہی ایک ایسی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا دروازہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سے فتنوں کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ نظر کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی، فوراً دل میں اسی کی طرف میلان اور توجہ بڑھ جاتی ہے اور ارادہ بن جاتا ہے گناہ کی طرف، اس لیے فرمایا نظروں کی حفاظت۔ تیسرے نمبر پہ جو ابھی حدیث آپ کے سامنے رکھی جس میں نبی علیہ السلام نے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، تو روزے رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خود کو مفید کاموں میں، اچھے کاموں میں مصروف رکھنا، یہ چوتھا ایک عمل۔ اب انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں، مفید کاموں میں مصروف رکھے، کیونکہ خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ ذہن میں وسوسے پیدا کرے گا، کیونکہ اپنے آپ کو اچھے اور مفید کاموں میں مصروف رکھنا یہ برے کاموں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ۔ انسان اپنے آپ کو جتنا ہو سکے مفید کاموں میں مصروف رکھے۔ اور پانچویں چیز یہاں نوٹ کیجیے گا، سیکنڈ لاسٹ، اور وہ یہ ہے کہ تنہائی میں انسان اللہ کے ذکر کرنے کی اور عبادت کرنے کی عادت ڈالے۔ تنہائی میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے جو اذکار ہیں وہ تنہائی میں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ تنہائی کی جو عبادت ہے، آپ تنہائی میں بند کمرے میں، کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں اور بیوی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں بند کمرے کے اندر، یہ 2 رکعتیں باہر لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے 100 نفلوں سے بہتر ہے، 100 نفلوں سے بہتر یہ 2 رکعتیں۔ تنہائی کی عبادت کا اپنا ایک جو ہے وہ اخلاص ہے اور اس کے اندر اپنی ایک محبت اور چاشنی ہے۔ چھٹی اور آخری چیز نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑا محدود اور ضرورت کے مطابق کریں۔ ٹیکنالوجی مراد یہ ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا استعمال دیکھیں ضرورت تو ہے نا، اور یہ ہے کہ فوائد بھی ہیں، جتنے فوائد ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصانات ہیں، لیکن یہ اٹ سیلف حرام چیزیں نہیں ہیں، خراب چیزیں نہیں ہیں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اٹ سیلف یہ کوئی اتنی کوئی نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں۔ نقصان دہ یا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ غلط وہ شخص ہے جو ان کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک رات ہے، اب رات فی نفس ہی بری نہیں ہے، رات کے اندر لوگ تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، رات کے اندر لوگ صدقے بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی رات کے اندر چوریاں بھی ہوتی ہیں اور دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اٹ سیلف بری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو برے طریقے سے استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وہ برا ہے۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور عفت اور پاک دامنی رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی ابھی استطاعت نہیں رکھتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اب یہاں پہ صرف تھوڑا ترجمہ سن لیجئے کیونکہ اس کی وضاحت کل آئے گی، درس کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور جو لوگ تم میں سے غلام ہیں اور مکاتبت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے جو غلام مکاتبت چاہتے ہیں، مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ سر میری یہ قیمت ہے اور میں آپ کو اپنی غلامی کی یہ قیمت انسٹالمنٹس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دوں گا، میں تھوڑا سا باہر نکلتا ہوں، کمانے کی کوشش کرتا ہوں، تو جتنی میری قیمت ہے میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کروں گا، جب میری قیمت پوری ہو جائے تو میں آزاد ہوں، یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو غلام تمہارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا چاہیں، آزاد ہونا چاہیں، تو فرمایا کہ فَقَاتِبُوهُمْ، ان کے ساتھ مکاتبت کرو، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں اس غلام کے اندر کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے تو پھر کرو۔ اب یہاں پہ ایک بڑا یونیک سوال ہے کہ یہاں نکاح کی بات ہو رہی ہے تو فوراً سے غلام کو آزاد کرنے کی تلقین کیوں آ گئی؟ یہ بڑا عمدہ نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس پہ ان ڈیٹیل بات ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اپنے مالوں میں سے ان کو عطا کرو، یعنی اپنے غلاموں کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اگلی بات یہ سمجھائے گی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو،
یہ عرب کے اندر ایک رواج ہوتا تھا، خاص کر عبداللہ بن ابی کا یہ پیشہ تھا کہ اس نے مدینے میں تقریباً کافی ساری لونڈیاں رکھی ہوئیں، تفسیر ابن کثیر کے مطابق 6 لونڈیاں تھیں اس کی، اور وہ ان سے پیشہ جو ہے وہ کروایا کرتا تھا، اور ان سے جو ہے وہ ان پر ذمے لگایا ہوتا تھا کہ تم نے روزانہ ہر لونڈی نے مجھے اتنے پیسے کما کے دینے، اور اس نے یہ ایک طریقہ کار اپنا ہوا تھا۔ تو فرمایا ولا تکریہوا فتیاتکم علی البغاء، اس پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل بات ہوگی، ولا تکریہوا فتیاتکم علی البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کہ دنیا کمانے کے لیے اپنی لونڈیوں کو اس طرح بدکاری پر مجبور نہ کرو، ومن یکرہن، جو بندہ بھی ان کو مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تو بے شک اللہ رب العزت ان کو مجبور کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ مجبور ہیں، وہ خود گناہ کرنا نہیں چاہتی، اللہ ان کو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، لیکن تم جو ہے وہ مجرم ہوگے کہ جو کہ مجبور کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ غلام اور لونڈی کی جو 2 باتیں ہوئی ہیں نکاح کے کانٹیکسٹ میں، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔